اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ HR اسلامک ٹاکس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ قربانی کے فضائل اور مسائل سلسلہ وار گفتگو کے حوالے سے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی اچھی اور خوبصورت معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے میرا نماز کو پڑھنا، میرا قربانی دینا، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ قربانی ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی رضا بھی ہے اور انسان کے لیے بے پناہ اجر و ثواب بھی ہے۔ حاضرین محترم، قربانی عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، سنت ابراہیمی کی اس عظیم نعمت سے فیضیاب ہوتے ہیں اور یہ سعادت حاصل کرتے ہیں کہ وہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ عید کا موقع آتا ہے، چند دن پہلے جانور خریدنا، پھر اس کی خدمت کرنا اور عید والے دن قربان کر دینا، اللہ کی راہ میں اس کو ذبح کر دینا، اور پھر اس کے بعد گوشت کو بانٹنا اور پھر خود گھر میں مزے مزے سے کھانا، دوست احباب کو اپنے ساتھ شامل کرنا، اور یہ وہ سارے عمل ہیں، یہ سارے جز ہیں قربانی کے کہ جس کو تمام گھر والے، چھوٹا ہو یا بڑا، بڑے شوق کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ عید کے موقع پر قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس پر بھی بحث ہوتی ہے گھر میں۔ کسی کو کالا بکرا پسند ہے تو کسی کو سفید رنگ کا بکرا چاہیے، کسی کو فربا خوبصورت بیل کی قربانی کرنی ہے تو کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اونٹ کو قربان کیا جائے۔ اس موقع پر جہاں پر اس کی ظاہری خوبصورتی کا خیال رکھا جاتا ہے، گھر والوں کی پسند کا خیال رکھا جاتا ہے، ایسے میں جانور خریدتے وقت شرعی خصوصیات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی جب آپ جانور خرید رہے ہوں تو وہ بے عیب ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کھوٹ نہ ہو، کوئی عضو کٹا ہوا نہ ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ اندھا نہ ہو، اس کی عمر کا خیال رکھا جائے، اس کی خوبصورتی کا خیال رکھا جائے۔ عمر کے حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ اونٹ کی قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو کم از کم اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ بیل، گائے، بھینس، بھینسا 2 سال کم از کم اس کی عمر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح بکرا اور بکری اگر آپ قربان کرنا چاہتے ہیں تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اگر دمبا اور بھیڑ کی قربانی کر رہے ہیں تو عمر اگر اس کی 1 سال سے کم بھی ہو، 6 ماہ کا بھی ہو، لیکن اتنا فربا ہو، اتنا خوبصورت ہو کہ دکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو آپ اس کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں سال کی تعداد کا ذکر آیا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں جب منڈی میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جی دوندا ہے کہ نہیں، یہ کھیرا تو نہیں ہے، یہ دوندا ہے، تو اس کو اس لیے دیکھا جاتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے سامنے تو سارا سال اس کو نہیں رکھا ہوتا، تو دوندا ہونا علامت اس بات کی ہے کہ یہ سال سے اوپر اس کی عمر ہو چکی ہے۔ اسی طرح چوگا ہے تو وہ اس کی عمر سال سے اوپر یقیناً ہو چکی ہے، تو اس لیے دوندا دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہم بکرا بکری لیتے وقت بھی خیال رکھیں گے، اور گائے اور بھینس اور اسی طرح اونٹ کی قربانی میں بھی اسی چیز کا خیال رکھا جائے گا، کیونکہ ہم گھروں میں تو جانور پالتے نہیں ہیں، تو سال کا گزرنا ضروری ہے، اور دوندا ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس پر سال، اس کی عمر گزر چکی ہے، یا 2 سال گزر چکی ہے، یا 5 سال گزر چکی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھ کر آپ قربانی کیجئے۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے، قربانی کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہ ہو۔ قربانی اس لیے نہ کرے کہ نیت یہ تھی کہ وہ جی حالات تو بڑے خراب تھے لیکن بچوں نے بڑی ضد کی کہ قربانی کرنی ہے، تو آپ نے وہ قربانی کر بھی دی،
لیکن بچوں کی ضد پوری کرنے کے لیے، خاندان میں نام بنانے کے لیے، محلے والے کیا کہیں گے کہ سارا سال تو بڑا اچھا ان کا معاملہ ہے، لیکن قربانی کرتے وقت تو اگر نیت میں تھوڑا سا بھی خرابی آ گئی، اخلاص میں کمی آ گئی، تو وہ عمل جو ہزاروں روپے، اب تو لاکھوں میں بات چلے گی قربانی کی، تو وہ لاکھوں روپے لگائے بھی آپ کے ضائع چلے جائیں گے۔ تو قربانی کرتے وقت اپنی نیت کو خالص رکھیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے ہم قربانی کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی تمام ایسی عبادات کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ والسلام۔